السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشمین جمال۔ آج بات کریں ملک کی سیاسی صورتحال کی تو بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہر روز بہت سارے نئے بیانات بھی سامنے آتے ہیں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے۔ کچھ معاملات جو سپریم کورٹ کے تھرو جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ سیٹل کیے گئے، ان کو لے کر بھی بہت بات کی جا رہی ہے، بوتھ فار اینڈ اگینسٹ جو کچھ ڈیسائیڈ ہوا اس کے حوالے سے۔ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں آنے والے جو متوقع الیکشنز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ دو صوبوں میں ایک وقت میں انتخاب ہو جانا، باقی پاکستان میں نہیں ہونا، کیا اس کے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کوئی ایسا وے آؤٹ سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کر نہیں نکالنا چاہیے کہ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن کیا جا سکے؟ اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک تجویز ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ اس کے اندر مالی معاملات بھی ہیں، ایک پولرائزیشن جو اس وقت معاشرے میں دکھائی دیتی ہے اس کو سامنے رکھ کے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو شاید چیزیں سنبھالی نہیں جا سکیں گی، الیکشن ہونے کے بعد بھی یہ جو ایک انسرٹنٹی ہے یہ جاری رہے گی۔ کچھ اس پر بات کریں گے، ایٹ دا سیم ٹائم بات کریں گے عمران خان صاحب بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، بہت ساری باتیں کہتے ہیں، پھر ان سے پھر جاتے ہیں، لیکن 10 مہینے 9 مہینے سے ایک بالکل کنسسٹنٹلی جو بیانیاں بنا رہے تھے کہ ان کو کیسے نکالا گیا، کس کے تھرو نکالا گیا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اب وہ فائنلی یہ کہتے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میں نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے کہ ایک بات کرنا، اس کو بیک ٹریک کرنا، کسی کو ٹارگٹ کرنا، اس سے پھر جانا، کیا اس کا بھی کوئی اثر کوئی امپیکٹ ہوتا ہے؟ آلریڈی ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر معاشی معاملات جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاسی پولرائزیشن بہت ہے، تو کیا یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ میرے ساتھ ایک ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں جو خود بھی جو ہے وہ خبروں کے اندر بہت رہے ان ٹرمز آف ان کا اپنا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کو لے کے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی، وہ بہت بات کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی سنس ہی از ہیئر تو تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، شاہد خاقان عباسی صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ سب سے انٹرسٹنگ خبر آپ نے اپنے بارے میں کون سی سنی جب وہ تھوڑا سا ایک پیچ آیا جس میں کچھ آپ کے اعتراضات تھے، کچھ معاملات تھے جو سامنے آئے؟ سب سے ہوتے ہیں طرح طرح کی کیا سرائیاں تھیں، ساری انٹرسٹنگ تھی کیونکہ نہ کوئی معاملات تھے، نہ کوئی اعتراضات تھے، نہ کوئی ناراضگی تھی، کوئی اعتراضات نہیں تھے، بالکل کوئی ایک کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ مطلب ایک کیا تھا، اختلاف تھا کسی؟ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ میں نے 35 سال سیاست میں ہو گئے، ایک ہی جماعت کے ساتھ ہوں، 31 سال میں نے کوئی پارٹی کا عہدہ میرے پاس نہیں تھا۔ 2019 میں مجھے پارٹی نے کہا جب شہباز صاحب گرفتار ہوئے تو کہ آپ ایک عہدہ لیں اور کام کریں، تو میں نے وہ کام کیا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا جماعت کو کہ جب بھی ایک جنریشنل چینج آئے گی جماعت کے اندر تو پھر میں اس عہدے پہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو جیسے ہی مریم بی بی کا فیصلہ ہوا تو میں نے استعفیٰ دے دیا عہدے سے، تو میں جماعت کے ساتھ ہوں، جو جماعت ذمہ داری لگائے گی وہ کرنے کے لیے۔ یعنی اس کا تعلق کسی اختلاف سے نہیں، آپ کے اپنے ایک بنائے ہوئے بنیادی اصول سے ہے؟ یہ ایک اصول ہے جس کو میں نے جماعت کو بتا دیا تھا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، تو اس لیے اس کے اندر کوئی وہ نہیں۔ اچھا، تو اگین آپ کا اپنا پھر پرسنل فیوچر کورس آف ایکشن پالیٹکس کو لے کر کیا ہے؟ اپنے آبائی حلقے سے الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے؟ اسی پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے؟ میں نے اگر الیکشن لڑا تو اسی حلقے سے لڑوں گا، اور اسی پارٹی کے ٹکٹ سے لڑیں گے؟ اسی پارٹی کے ٹکٹ۔ میں نے اسی لیے سوال آپ سے پوچھا کہ ہم نے بہت سے لوگ سوال کر طرح طرح کے وہ دیکھے، کیا سرائیاں دیکھی، پتہ نہیں عباسی صاحب کیا کرنے والے، تو سب سے انٹرسٹنگ کون سی تھی جو آپ تک پہنچی ہو، جس پہ آپ کو لگا کہ یار یہ تو مطلب نہیں؟ ساری انٹرسٹنگ تھی، کیونکہ کسی میں حقیقت نہیں تھی، کسی میں حقیقت نہیں تھی۔ اچھا، ایک معاملہ، کیونکہ اگین اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اصول کی بات ہی، لوگوں کو لگا اختلاف ہے، جو وہ ایک کانسیپٹ تھا، آپ ایک اور گروپ کا حصہ بھی بنے، آپ ان کی سیمینارز میں گئے، ری امیجننگ پاکستان والا جو پورا کانسیپٹ ہے، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر اختلاف نہیں تھا تو آپ کے پاس ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کا پلیٹ فارم ہے، آپ کو کسی اور پلیٹ فارم کی ضرورت کیوں پیش آئی کوئی بھی اپنی بات کرنے کے لیے؟ جو پولیٹیکل پلیٹ فارمز ہیں وہ آج عوام کے مسائل کی بات نہیں کر رہے، پارلیمان میں کوئی عوام کے مسائل کی بات نہیں ہوتی، عوام کی تکلیف کی بات نہیں ہوتی۔ سیاست اب یہی رہ گئی ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، ایک دوسرے کی حد تک کرنا، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، دشمنی میں بدل گئی، نفرت میں بدل گئی، یہ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو یہ مجھے کسی نے انوائٹ نہیں کیا، میں نے خود اس پلیٹ فارم کا حصہ بنا، اور یہ ہم 5-6 مہینے پہلے سے سوچ رہے تھے کہ جہاں پر آج ملک پہنچ گیا ہے کم از کم کوئی ایسا نان پارٹیزن پلیٹ فارم ہو جہاں پر ملک کے مسائل کی بات کی جائے، اس کے حل کی تلاش کی بات کی جائے۔ تو ہم نے یہ شروع کیا، ایک ڈائیلاگ ہے جو پورے ملک میں ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا، اور ہماری کوشش ہے کہ یہیں سے حل نکالے جائیں، اور جو سیاسی نظام ہے جو ناکام رہا ہے اپنا کام کرنے میں، اس میں کم از کم اس کو جگایا جائے کہ اپنی سوچیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور اس کے حل کیا ہیں۔
اچھا سیاسی جماعتیں جب سیاسی نظام کا حصہ بنتی ہیں اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں اقتدار میں وہ جو حصہ ہونا ہوتا ہے نا اٹ کمز ود اے سرٹن ڈگری آف پاور آلسو. جب وہ پاور ہے اختیار ہے تب اگر کچھ نہیں ہو سکا تو کسی ایسے پلیٹ فارم سے جو کہ نان پارٹیزن ہے ڈائیلاگ کا فورم ہے کیا تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے سیاسی نظام تو نہیں دے سکا نا, تو ہم بات تو کر رہے ہیں نا ملک کے مسائل کی, اس کے حل کی بات تو کر رہے ہیں نا. یہی ابتدا ہوتی ہے. پاور تو بعد میں آتی ہے. جن کے پاس پاور رہی ہے نہ وہ کچھ کر سکے نہ آج کچھ ہوا ہے. اور میں یہ بڑی پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ نظام کے اندر وہ صلاحیت بھی نظر نہیں آتی, وہ کیپیسٹی نظر نہیں آتی مسائل کو حل کرنے کی. یہ سب سے تشویشناک بات ہے. اور اس سے زیادہ یہ خدشہ بھی نظر نہیں آتا کہ کسی کو احساس ہو, یہ کہ ان خدشات کا احساس بھی نظر نہیں آتا. سیاسی جماعتیں آج ملک کے مسائل کے بجائے وہ اقتدار کی تلاش میں ہیں. تو دس انکلوڈز یور اون پارٹی؟ جی ہماری پارٹی بھی اس میں شامل ہے. ہماری پارٹی اقتدار میں ہے. کیا ہم مسائل کا حل کر سکے, کہ ہم ڈھونڈ سکے, کیا وہ ڈائلاگ کریٹ ہو سکا جس کی ضرورت تھی؟ وہ یہاں تو نہیں ہوا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک نان پارٹیزن پلیٹ فارم ہو, ہم کسی کی نہ تائید کرتے ہیں نہ تنقید کرتے ہیں. اور وہ اوپن پلیٹ فارم ہے, سیاسی جماعتیں بھی آتی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی آتے ہیں, سول سوسائٹی بھی آتی ہے, سب آ کر بات کرتے ہیں. کم از کم مسائل کی بات تو کی جائے نا, آغاز اسٹارٹنگ پوائنٹ, کہ لوگوں کو احساس ہو کہ کوئی پلیٹ فارم ہے, کوئی سیاستدان ہے جو ہمارے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وین یو سے اب یہ کیونکہ سنس اب اس وقت آپ کی جماعت جو ہے وہ حکومت میں اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ لاسٹ ٹائم وین یو کیم ٹو مائی پروگرام ایک سوال کے جواب میں آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا تھا کہ اس وقت میں آپ لوگوں کو اقتدار میں آنا چاہیے تھا, بٹ سنس ناؤ یو آر ان پاور تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. اسٹرکچرل ریفارمز ان کے اوپر کام تو ہسٹوریکلی کبھی نہیں ہوا, لیکن ایک ہوتا ہے نا گاڑی چلائے رکھنا, وہ چلتی ہی رہی جس طرح بھی چلتی رہی. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اسی پیس پہ چل رہی ہے یا پیس آہستہ ہو گئی, اور آپ اس کو کیا انکریزنگلی اور ریگریٹ کر رہے ہیں کہ کیوں ہم اقتدار میں آئے اس پوائنٹ ان ٹائم پہ؟ آپ گاڑی چلاتے ہیں نا, ایک سڑک ہوتی ہے, اس سڑک کی ایک انتہا ہوتی ہے, اس میں سڑک ہوتی نہیں ہے, تو ہم اس انتہا پہ پہنچ گئے ہیں. یہ اس جماعت کا قصور نہیں ہے, یا صرف پچھلی جماعت کا قصور نہیں ہے, اس حکومت کا پچھلی حکومت کا قصور نہیں ہے. یہ ایک تسلسل تھے, ہم نے غلط فیصلے کیے, ہم نے ریفارم نہیں کیا, ہم نے اپنے مین سے زیادہ خرچ کیا, اور ہم نے انویسٹمنٹس نہیں کی صحیح جگہ پر. ایک لمبی کہانی ہے. اب اس میں یہ کہنا کہ کس کا قصور زیادہ ہے یہ تاریخ میں چھوڑ دیں. اب مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے آپ اس معاملے سے نکلیں گے, اس کی کیا ضرورت ہے. مجھے وہ کیپیسٹی نظر نہیں آتی ہے سیاسی جماعت سیاسی نظام میں جو اس کو حل کر سکے. یہ بدنصیبی ہے. تو ہم نے ہماری کوشش ہے کہ سیاسی نظام کو جھنجھوڑا جائے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ آج مشکل میں ہیں. آپ اس کرسی کی جنگ کو, یہ جو اقتدار کی باتیں ہیں, جو سیاسی مفاد ہیں, ان سے ہٹ کر آپ کو ملک کے مفاد اور عوام کے مفاد کو دیکھنا پڑے گا. نہیں, لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ سیاسی نظام میں کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ سیاسی نظام کا تو کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو درست کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی نظام چلانے والوں میں کیپیسٹی ہے سیلف کریکشن؟ میں یہی بات ہے نا, نہیں. آج یہ لیڈرشپ کا فیلیور ہے ملک میں, پولیٹیکل لیڈرشپ کا, ملٹری لیڈرشپ کا, جوڈیشل لیڈرشپ کا, بزنس لیڈرشپ, میڈیا لیڈرشپ, یہ سب کا ایک کلیکٹیو فیلیور ہے کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں. ایک معاملہ ہے نا ملک کے اندر, ایک تکلیف ہے. اب اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کا حل کس کے پاس ہے؟ ہم سب کے پاس ہے. ہم ڈھونڈنے کی تو کوشش کریں نا. ہم اگر بیٹھے رہیں گے, یہ دیکھتے رہیں گے جی میں یہ کام کروں گا تو میرا سیاسی نقصان ہو جائے گا, اس کے آپٹکس بڑے خراب ہیں, ہم سارا دن یہ دیکھتے رہتے ہیں. اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ملک نہیں چلے گا. اگر آپ مشکل فیصلے نہیں کر پائیں گے پھر گاڑی آگے نہیں چلے. چلے مشکل فیصلوں پر بھی آتے ہیں, لیکن ایک لاسٹ اس پہ کامنٹ لے لوں آپ سے اس ایشو کے اوپر کہ یو پارٹ آف اے فورم, کیونکہ وہ فورم کو بڑی ہائپ ملی ہے, ہم نے دیکھا بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کا سیمینار ہوا ہے, جی لوگ آئے ہیں. آپ کی پارٹی سے کوئی اعتراض؟ نہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہو بھی نہیں سکتا. میں نے کہا نا, نہ کسی کی تعریف کر رہے ہیں نہ تنقید کر رہے ہیں, صرف سلوشن کی بات کر رہے ہیں. اگر ملک کے مسائل پر بات کرنے پر, عوام کے مسائل پر بات کرنے پر میری پارٹی مجھے روکے گی تو پھر پارٹی چھوڑ دوں گا. نہیں, لیکن لائک یو سیڈ کہ کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں, اعتراض نہیں. اچھا مشکل فیصلوں پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں. کچھ مشکل فیصلے ہیں یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ مجبوری کے تحت ہو رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ انرجی سیکٹر میں بھی جو آپ نے دیکھا ہے, جو پرائس انکریز کیا گیا ہے, پیٹرولیم والا معاملہ بھی آپ کے سامنے, ساری سچویشن آپ کے سامنے. کچھ چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں, شرح سود میں اضافہ ہوا ہے کہ جی وہ IMF کو کیونکہ اب واپس اس پروگرام کو بیک آن ٹریک لانا ہے. تو آپ کے خیال میں جب کہا جاتا ہے مشکل فیصلے, تو یہی مشکل فیصلے ہیں جن کا ہم حوالہ دیتے ہیں؟
اور یہ آج کے نہیں ہیں، یہ چلتے رہیں گے. ہم لیٹ ہو گئے ہیں کرتے ہوئے. جی آپ بہت لیٹ ہوئے ہیں، آپ بہت لیٹ ہوئے ہیں. یہ فیصلے آپ کو از خود کرنے چاہیے تھے، آپ نہیں کر سکے. آپ کو مشکلات آئیں، فزیکل ڈیفیسٹ بھی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہیں. آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے. آئی ایم ایف ڈسپلن لاتا ہے. آئی ایم ایف آپ کو جو لوگ لینڈ کرتے ہیں ان کو اعتماد دیتا ہے کہ یہ ایک ذمہ دار ملک ہے، یہ ذمہ داری سے کام کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی چیز بھی آپ قیمت خرید سے کم نہیں بیچیں گے. آپ جو سبسڈیز دیں گے وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہوگی، وہ صرف ایک حساس طبقے کو ہوں گی. وہی کہتے ہیں کہ اپنے خرچات میں کمی لائیں گے، ڈسپلن لائیں گے. تو اور جب مشکل زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو شرح سود بڑھانی پڑتی ہے. یہ ایک بنیادی اکنامک ڈیسیجنز ہیں جو آپ کو کرنے ہیں. لیکن ان اکنامک ڈیسیجنز کا جو پولیٹیکل برنٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کی جماعت سہ پائے گی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آج یہ سہنا پڑے گا، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. اس لیے یہ سیاسی نظام کو سہنا پڑے گا. ایک جماعت نہیں سہ سکتی، ایک حکومت نہیں سہ سکتی. آج سیاسی نظام کو دیکھنا پڑے گا کہ ملک ہمارا مشکل میں ہے، ہم اپنی سیاست کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اس میں شیئر کرتے ہیں. ایک اسٹریٹجی بنا لیں کہ ایسے ملک آگے چلے گا، پھر جو بھی الیکشن حکومت میں آئے اس کو کرے اور اس کا بہت سب برداشت کریں. اچھا مشکل فیصلے بھی کر رہے ہیں وہ تو آئی ڈونٹ نو وہی بات ہے بائی ہک اور کروک اب کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں. ابھی چائنا کے ساتھ پہلے بھی انہوں نے وہ کیا، کوآپریٹ کیا. ابھی بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے پھر سے کوآپریٹ کیا ایک دفعہ. آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کو ایک تو بیک آن ٹریک آتا نظر آتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ اگر وہ بھی آ جاتا ہے اینڈ آل دیز ادر میجرز، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہم سسٹینیبل اس کے اوپر چل پڑیں گے؟ کچھ یہ جو ایک بار بار ایک بات کی جا رہی ہے ڈیفالٹ کی، اور ایک بڑا انسرٹنٹی ہے لوگوں کے اندر اور ایک گھبراہٹ بھی ہے آف کورس، تو آپ کو لگتا ہے وہ سیٹل ہوگی پھر؟ دیکھیں وہ بالکل سیٹل ہوگی. اگر آپ دیر کریں گے، اگر آپ مشکلات آپ کی بڑھ جائیں گی، کیونکہ صرف یہاں انٹرنل شاکس نہیں ہیں، آپ کو ایکسٹرنل شاکس بھی ہیں. تو یہ آپ کو سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مینیج کرنا پڑتا ہے. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور ہم اگر آئی ایم ایف کو حل نہیں سمجھتے پھر دوسرا راستہ اپنا لیں. مجھے تو اور راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ نے اعتماد دینا ہوتا ہے مارکیٹس کو، انویسٹرز کو، جو لینڈرز کو، کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں. وہ اس سے آئی ایم ایف سے بہتر کوئی اعتماد وہ نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے، اسے ایک وہ آ جاتی ہے. سنس یو نو اکانومی لاٹ بیٹر، آ جائے گا آئی ایم ایف بیک آن ٹریک؟ ڈو یو تھنک ابھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم نے، میرا خیال ہم نے تھوڑی دیر کر دی ہے. اس کو بیک آن ٹریک آنا چاہیے. 2 ریویوز آپ نے مکمل کرنے ہیں. اب اس مہینے کے آخر میں تیسرا ریویو بھی آ جائے گا، اور پھر آپ کو آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہنا پڑے گا. جی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. اچھا الیکشنز کی میں نے کیونکہ آپ سے بات کی کہ معاشی ان معاملات کے ساتھ کس طریقے سے عوام کے پاس جائیں گے. عوام کے پاس جانے کا ایک فیز تو بڑا قریب آ گیا ہے. اس میں بھی کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید جو پی ڈی ایم ہے اور ساتھ میں پیپلز پارٹی ہے، کوئی آپس میں آپ لوگوں کا اس کے اوپر کوئی اختلاف ہے؟ میں بھی کچھ پارٹیز کا خیال ہے جانا چاہیے الیکشن میں، کچھ کا خیال ہے نہیں جانا چاہیے. ہے کوئی اس طرح کی بات؟ تھوڑا سا پہلے جو نہیں جانا چاہتی وہ نہ جائے، کیونکہ الیکشن تو ہونے ہیں. ہاں وہ تو آئین کہتا ہے. اس میں میرا نہیں خیال کوئی اختلاف ہے. نہیں ہے. یہ تو الیکشن تو آپ نے لڑنا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. اور یہ الیکشن جب آپ لڑیں گے تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ کس طرح کا؟ آپ الیکشن لڑتے ہیں، ہر جماعت الیکشن لڑتی ہے. یقیناً جو جماعت حکومت میں ہو، عوام پر مشکلات بڑھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ اپنا نیریٹو لے کر جائیں گے کہ ہم نے کیوں یہ فیصلے کیے ہیں اور کیسے ہم حالات کو بہتر کریں گے. آپ کی جماعت کی جو اس وقت ایک تنظیم سازی کی ایک کیمپین ہم دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے، لیڈ بائی دی چیف آرگنائزر ہر سیلف، آپ کو لگتا ہے کہ عوام اب رسپونڈ کریں؟ کیونکہ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ جب انیشلی آپ لوگوں نے شروع کیا تھا تو اس طرح کا کراؤڈ اور اس طرح کی پریزنس نظر نہیں آتی تھی، وہ بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا میسج جو ہے وہ اب جانا شروع ہوا ہے؟ بالکل. دیکھیں میسج جائے گا جب بھی آپ جاتے ہیں. ہم نے 3 سال پہلے تک کوئی پولیٹیکل کیمپین نہیں کی تھی. اب وہ پولیٹیکل کیمپین کر رہے ہیں. یقیناً آپ کا ورکر بھی انرجائز ہوتا ہے، آپ کا ووٹر بھی انرجائز ہوتا ہے. وہ رسپانس انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور وہ آپ کو الیکشن میں نظر آئے گا. آپ پر امید ہے کہ ان دونوں صوبوں؟ جی بالکل. اچھا ان 2 صوبوں میں الیکشن اور باقی ملک میں 2 صوبوں میں اور سینٹر میں الیکشن نہ ہونا، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایکسپیرینس کیا جائے گا. دنیا بھر میں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوا کبھی. آپ کو اس کو لے کے کوئی شکوک و شبہات ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں؟ کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. یہ آئین کا حصہ ہے. کوئی سیاسی جو آپ نے یہ تحلیل کی 2 اسمبلیاں، یہ بات اس سے پہلے سوچ لینی چاہیے تھی. تو یہ ایک ابہام پیدا ہو گیا. تو آپ کی مخالف جماعت نے کی نا، آپ لوگ تو اس وقت شاید نہیں تھے آن بورڈ. تو مخالف جماعتیں اس بات کو سوچ لیتی نا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو بہرحال وہ اب ہو گئی ہیں. اب آپ الیکشن ہوں گے. میں تو آپ سے اثرات پوچھ رہی ہوں نا، کیا آپ کو لگتا ہے اثرات کوئی نہیں ہے. الیکشن ہوں گے. ہمارے ملک میں چونکہ الیکشن چوری ہونے کی روایت ہے، اور اب ایک حکومت اگر وفاق میں ہوگی، صوبے کے اندر الیکشن ہوں گے، اس میں کوئی رزلٹ فرق جو ان کے توقعات سے فرق آتا ہے، وہ کہیں گے دیکھیں دھاندلی ہو گئی. کل
اگر ایک پارٹی صوبہ جیت جاتی ہے، کل وفاق کے الیکشن ہوتے ہیں جو ہر ایک ہو کے دیکھیں جی اس نے دھاندلی کر لی، یہ اس میں تھوڑا معاملہ پیدا ہوگا. مطلب پولیٹیکل وہ جو ایک ہے وہ رفٹ ہے وہ جی وہ جاری رہنے کا ایک ابہام سا الیکشن کے بارے میں رہے. لیکن سر خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی تو میں تو اس مینڈیٹ کو ہی نہیں مانتا. تو یہ ابہام تو آئیدر وے گورنمنٹ یا ہو یا نہ ہو وہ تو پھر ہے اس ملک کی سیاست کا حصہ. 2/3 میجورٹی ان کو نہیں ملے گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے مینڈیٹ کو. نہیں مانیں گے تو سڑکوں میں بیٹھے رہے. پہلے بھی سڑکوں جا کے بیٹھے ہیں, کچھ ملا ہے وہاں سے, ان کو ملا ہے یا ملک کو ملا ہے. یہ باتیں تو ایسی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں. اچھا ایک تو اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا. کچھ انتظامی معاملات بھی ہیں جس میں الیکشن کمیشن نے فائنینشیل کنسرن ریز کیا, سیکیورٹی کنسرن ریز کیا, پھر اس کے بعد سینسز آن گوئنگ ہے, اس کا بھی ایک معاملہ ہے جی کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بات طے ہوئی تھی. اب جب تک وہ پورا نہیں ہوتا تو یہ 2 الیکشن پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے, اگلا الیکشن اگر نہیں کے تحت ہوتا ہے. کوئی کنفیوژن نہیں آپ کو لگتا کہ ہر سطح کے اوپر کنفیوژن؟ نہیں, کنفیوژن کی بات نہیں ہے. پیسے آپ نے دینے, سیکیورٹی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اب اس میں چوائس نہیں ہے, اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. جہاں تک سینسس کا تعلق ہے, یہ عمران خان صاحب نے سی سی آئی میں کہا تھا, فیصلہ ہوا تھا کہ جو الیکشن ہیں وہ نئے سینسس کے تحت ہوں گے. یہ ایک معاملہ ہے جو رہتا ہے جس میں الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے کیے جائیں گے, سینسس کا رزلٹ آ جائے, اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں اور ایک الیکشن ہو. یہ ایک ابہام ہے اس معاملے کے اندر جو مجھے نظر آتا ہے, جو اس کے اندر ایک کنفیوژن رہتی ہے. یہ جو ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں, ساری جو اس وقت کی صورتحال ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ابہام اس کو لے کر ابھی رہتا بھی ہے جو کہ باقی ہے. میں پھر وہی سوال پوچھوں گی آپ سے کہ آپ کو سپریم کورٹ نے کہا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا, وہ سارا کچھ ٹھیک, کنفیوژن تو سیٹل نہیں ہوگی, وے آؤٹ کیا ہے پھر؟ نہیں, کنفیوژن اگر دیکھیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا, الیکشن کمیشن آئین کے تحت الیکشن کروانے ہیں. صرف ابہام یہ ہے کہ اگر واقعی یہ فیصلہ ہے اور یہ درست اس کو تصور کرتا ہے الیکشن کمیشن کہ سینسس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے, تو اس کو واپس سپریم کورٹ جانا پڑے گا کہ ہم الیکشن ڈیلے ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آئین کے تحت الیکشن کروانا, اس کی ٹرانسپیرنسی, اس کی جو ایڈمنسٹریٹو ایفرٹس ہیں, اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی, یہ سب الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو وہ جا سکتے ہیں عدالت میں کہ جناب یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں ان کو ڈیلے کیا جائے اور یہ نئے سینسس کے بعد ہوں, اور شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہوں اکتوبر کے اندر. ابھی کوئی گنجائش ویسے باقی آپ کو لگتا ہے کیا پولیٹیکل پارٹیز کو خود آپ نہیں سمجھتے کوئی انیشیٹو لے لینا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ مل کے بیٹھ کے یہ 2-3 مہینوں کا کنفیوژن ہے اس کو ورک آؤٹ کر لیں؟ نہیں, 2-3 مہینوں کا کنفیوژن نہیں ہے, ایک اصولی بات ہے کہ کیا سینسس کے بعد آپ نے کرانے ہیں یا پہلے کرانے ہیں. یہ کہا جا چکا اور بہتر ہے کہ الیکشن جو ہے سینسس کے بعد ہوں. یہ فیصلہ ہوا ہے سی سی آئی میں, جب ایک ہی جماعت وفاق میں بھی تھی اور 3 صوبوں میں بھی تھی. اب آپ نے اگر آپ موقف سے ہٹ جاتے ہیں, آپ نے اسمبلی تحلیل کرنی, اس پر اثر انداز ہو گئے, تو اب یہ معاملہ اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن سینسس کے بعد ہونے چاہیے, تو پھر فیصلہ عدالت کے پاس ہوگا. تو اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وہ نہیں, اور مل کے بیٹھ کے یہ کنفیوژن دور نہیں ہوگا. لیکن ایک سوال مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں اکتوبر میں الیکشن اکٹھے ہو جائیں, اس میں بھی یہی میں پوچھوں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ معاملہ نہیں, وہ پھر آپ یہ سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی, یہ الیکشن کمیشن کرے گا, اور اس کو ایک لیگل بیکنگ چاہیے ہوگی, اور وہ عدالت کا فیصلہ ہے. اچھا, اس ملک میں ہم نے ہسٹوریکلی ایک بات دیکھی اور سنی ہمیشہ کہ اداروں کی مداخلت, وہ اب اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ کس فیز میں کیسے ہوئی کیسے نہیں ہوئی. پہلے ایک ادارے کی بات ہوتی تھی, اب انکریزنگلی ہم ایک اور ادارے کا نام اور ذکر بار بار اپنے ڈے ٹو ڈے جو پولیٹیکل مینجمنٹ کے افیئرز ہیں اس کے اندر ذکر سن رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں, وہ انوالو ہو رہے ہیں. سیاستدان خود اداروں کو انوالو کرتے ہیں یا ادارے خود آ کے انوالو ہوتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. دیکھیں یہ لمبی کہانی ہے, اسی لیے میں نے کہا وہ اٹ ہیز اے لانگ بیک گراؤنڈ. لیکن اب ہم اسی طرح ادارے ہمارے ملک میں ادارے یہ سمجھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, فوج کے جو مرضی کے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں, ماضی میں میں بات کر رہا ہوں, جب یہ انٹرفیئرنس آئی ہے اور بڑی وضاحت سے کہا گیا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ملک کو چلا سکیں اور ملک خطرے میں ہے, تو مارشل لا لگ جاتا ہے. پھر ہم نے ایک ہائبرڈ سیٹ اپ بھی دیکھا اوپنلی. پھر ہم نے جب بھی ایک لمبا عرصہ ملک میں عملیت کا رہتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کنٹرول میں خود رہتی ہے, تو اس کے ایک انوالومنٹ ہو جاتی ہے نظام کے اندر, اس کا ایک انفلوئنس آ جاتا ہے, وہ انفلوئنس بڑھتا ہے گھٹتا رہتا ہے, تو وہ انفلوئنس ختم نہیں ہوتا. کبھی
تو وہ ہمیشہ یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک شک اور شبہ جو سیاسی نظام پر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رہتا ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ ساری بات ہے۔ نہیں تو وہ دور کس طریقے سے؟ ابھی ہم نے ابھی جو ریسنٹ ابھی لاسٹ نیوز کی اگر بات کر لیں، جی دور یہ ایک دن میں نہیں ہوا، ایک ڈائلاگ سے ہی ہوتا ہے، وقت کے ساتھ آپ کو ڈائلاگ کریٹ کرنا ہوگا، اور جو شک اور شبہ ہے اور جو نظام کے اندر ابہام پیدا ہوا ہے، جو نظام کے اندر غیر آئینی مداخلت سمجھ لیں اثر ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ ڈائلاگ سے ہوگی، یہ ڈائلاگ سے ہوگی۔ اچھا، ادارے نے کسی پوائنٹ پہ ادارے کے سربراہ نے سٹیپ فارورڈ کر کے یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہم مزید نہیں کریں گے، ہم اب نیوٹرل ہونے والے ہیں، ہمیں پولیٹیکل ہونے کا ہمارے ادارے نے فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد بھی مسلسل ان کو ہوتا ہے نا وہ بار بار پوک کرنے والی بات ہے، کبھی کہتے ہیں آئیں آ کے الیکشن کرا دیں، کبھی کہتے ہیں جی آپ خاموش ہیں، خاموشی اچھی بات ہے لیکن پھر بھی آ کے اپنا کردار ادا کریں۔ ابھی انہوں نے کہا جی میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، وہ مجھ سے خود مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ کس چیز پر مذاکرات آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں کسی سیاستدان کے ادارے کے ساتھ؟ دیکھیں جو بنیادی بات ہے، عمران خان صاحب 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن چوری کر کے ان کو اقتدار میں لایا گیا تھا، اس بات کی تصدیق جو اس وقت آرمی چیف نے خود کی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہے، انہوں نے اس وقت خود ایڈمٹ ہوا کہ ہائبرڈ نظام بنایا گیا ہے، وہ باتیں اسٹیبلش ہو گئیں، یہاں تک اسٹیبلش ہوا کہ جو اعتماد کا ووٹ عمران خان صاحب نے لیا تھا وہ ان کو جنرل باجوہ صاحب نے نمبرز پورے کر کے دیے تھے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ باجوہ صاحب نے کہا ہے اور عمران خان صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں۔ تو اب آپ عمران خان صاحب صرف اقتدار کے حصول کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، وہ الزام بھی لگائیں گے، وہ منتیں بھی کریں گے، وہ دھمکیاں بھی دیں گے، وہ ہر قسم کے وعدے بھی کریں گے، لیکن ملک کا نظام اس طرح چل نہیں سکتا جس طرح یہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بار بار اگر ادارہ یہ بھی آئی لیو اٹ ٹو یو ٹو کامنٹ کہ اگر ادارہ خاموش اگر ہے آپ سمجھتے ہیں تو بار بار اس کو بلانا ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے؟ جی بالکل خاموش رہنا چاہیے، ادارے کا کام نہیں ہے ملک کی سیاست مداخلت کرنا، اگر عمران خان صاحب ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے نیت اور مقصد بتا دیں کہ کیوں یہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، سابق سربراہ جو تھے ان کا یہ اعتراف کرنا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم سے غلط ہو گیا، خان صاحب کا اس چیز کو بعد میں کنفرم کرنا، ایکنالج کرنا، اب خان صاحب کا یہ کہنا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، کورٹ مارشل کا بھی وہ تو خیر کہہ رہے ہیں کہ اس ایک تقریر کے اوپر کس چیز پہ آپ کے خیال میں ان پہ کارروائی ہونی چاہیے، خان صاحب کو سپورٹ کرنے پر یا کسی اور غلطی پر؟ دیکھیں کارروائی تو ہم سب پہ ہونی چاہیے، کارروائی کس بات کی؟ کبھی جب آپ اکٹھے تھے 4 سال تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا، پہلے آپ نے کہا جی امریکہ سازش کر گیا ہمارے خلاف، پھر پتہ نہیں کوئی اور سازش کر گیا ہمارے خلاف، پھر اب جنرل باجوہ نے سازش کر لی ان کے خلاف، تو وہ تو ہر طریقے سے اقتدار میں آنے کی کوشش ہے، ہر جھوٹا نیریٹو بنا کر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ادارے پر کیا اثر پڑتا ہے، ملک پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ چیزیں کبھی بھی ملک کے لیے مناسب نہیں رہیں۔ اچھا، انہوں نے سعودی جو ولی عہد ہے ان کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جی میں ان کے ساتھ ابھی تک رابطے میں ہوں، پھر اسی ایک ہی تقریر گفتگو کے اندر انہوں نے یہ والی بات بھی کی کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، وہ کیا گراؤنڈ آپ کے خیال میں یا کیا انڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا گراؤنڈ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے جی، وہ ہر روز ایک نئی بات کرتے ہیں تو ان کو باتیں بڑی دیر سے یاد آئی ہیں، 4 سال پہلے یاد آتی تو میں شاید قبول کر لیتا یا اس کو سیریس لیتا، اب تو وہ ایک کوشش ہے کہ ہر ایک کو انوالو کر کے اور میں کس طرح اقتدار میں آ جاؤں۔ اچھا، بات کیونکہ کارروائی کی ہو رہی ہے کہ کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے، کس کے خلاف نہیں کرنی ہے، تو کوئی ایک ایسا شخص کیونکہ سنس آپ خود اس عہدے پر رہے ہیں اس ملک میں، وزیر اعظم رہا ہو ملک کا اور اقتدار سے واپس آنے کے بعد ہٹنے کے بعد یہ کہے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، میری جگہ فیصلے کوئی اور کرتا تھا، سپر کنگ تھا میرے دور میں کوئی، میں تو بالکل ایسا ہی تھا، خود آ کر اعتراف کرے کہ میں ایک فیلئر تھا ایز پرائم منسٹر، کیا اس کے خلاف معاشرے کے اندر نظام کے اندر کیا کوئی ایسا اصول ہونا چاہیے اور اب وہ ابھی بھی کنٹینڈر ہیں دوبارہ وزیر اعظم بننے؟ یہ تو پھر لوگوں کا کام ہے نا، وہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے، 4 سال کوئی بات یاد نہیں آئی، اقتدار کے میں کہا میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ معیشت ٹھیک کر دی، ملک کو صحیح راستے پر ڈال دیا۔ میں کہا وہ قوم کے باپ ہیں، ہم ایک پیج پر ہیں، سول ملٹری ریلیشن شپ آئیڈیل ہے، جی جی، اور اب آنے کے بعد تو بس یہی بات ہے، بعد میں یاد آتا ہے، تو یہ سب باتیں شک اور شبہ سے دیکھی جاتی ہیں اور یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہر روز نئی کہانی گھڑنا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا، اور خاص طور جو آدمی وزیر اعظم رہا ہو اس کو زیب نہیں دیتا، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ریاست مدینہ کی بات کی ہے، پہلے ریاست مدینہ کے نام سے بیچنے کی کوشش کی، پھر کبھی امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی، کبھی امریکہ کی سازش کی بات کر دی، پھر روس پہ آ گئے،
تو ایک تماشا لگا ہوا ہے ملک کے اندر. تو لیکن تماشے کا کوئی حل تو نہیں سمجھ میں آتا. تماشا ہمیشہ ملک کے معاملات کو خراب ہی کرتا ہے. اچھا آپ نے ہمارے پاس تماش بینی کا وقت نہیں ہے اب نہیں ہے. اچھا آپ نے عوام کبھی بھی نہیں تھا لیکن اب تو بالکل نہیں. آپ نے کہا کہ عوام جو ہے لوگ فیصلہ کریں. لوگوں کا فیصلہ آپ کو جتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کلیم یہ ہے کہ ہم تو کوئی کال بھی نہیں دیتے. لوگوں کو پتہ لگتا ہے خان صاحب نے کورٹ جانا ہے, لوگ ریلی بنا لیتے ہیں, 10,000 بندہ جمع ہو جاتا ہے, ہم تو بڑے مقبول ہیں. خان صاحب نے جب کہا کہ جیل بھرتے ہیں تو بندہ ہی نہیں آیا, اس دن کو آیا. آپ کے حال وہ تو کہتے ہیں ہماری بڑی سکسیسفل کیمپین تھی. کتنے لوگ گرفتار ہوئے. ویسے وہ خود ریکارڈ پہ آ کے دن کے 70 اور 80 لوگ بتاتے رہے, ہم نے نہیں کہا, بٹ اسٹل وہ میں اب دیکھ لیں نا, یہی بات ہے. لوگ اگر عدالت میں آتے ہیں تو آپ پیش ہوں عدالتوں میں. ہم تو پیش ہوتے رہے ہیں نا, ہم نے کبھی لوگ لے کر نہیں گئے. لوگ آئیں تو باہر کھڑے ہو جائیں عدالتوں کے باہر, اپنی خوشی سے کھڑے ہو جائیں. یہاں تو بلایا جاتا ہے, گاڑیاں مہیا کی جاتی ہیں, یہاں پر کھانے پکائے جاتے ہیں. یہ تو سب آپ کے سامنے جا کے دیکھ لیں کیا تماشا ہے. اچھا آپ نے کیونکہ آپ سنس یو بین ان اٹ, آپ کو تو لے کے بھی جایا گیا, رکھا گیا, ابھی تک آپ پر کچھ ثابت نہیں کیا جا سکا, اور یو آر ون آف دوز پیپل جو بار بار یہ کہتے رہے کہ اوپن ٹرائل کریں, ہر چیز کا پبلک کریں ساری ڈیٹیلز کو, لیکن وہ بھی ظاہر ہے اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوا. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک جو ہے وہ ٹویٹر بیان آیا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ 2 روز کی پیشیوں کے مقابلے میں انہوں نے پورا ایک کمپیریزن اس کے اندر کیا ہے کہ کس طریقے سے 2 پیشیوں پہ ضمانتیں ملی اور کس طریقے سے 6 مہینے بھی ضمانتیں نہیں ملی. بائسڈ سمجھتے ہیں آپ لوگ جو عدل کا نظام ہے؟ جی عدل کا نظام جو آپ کے سامنے ہے, آپ نے ایک ملک کے وزیر اعظم کو, چلتی حکومت کو جو ڈیلیور کر رہی تھی, ملک کو آگے لے کر جا رہی تھی, آپ نے اس کو توڑا. اس ملک کے سپریم کورٹ نے توڑا, ٹرائل کورٹ بن کر, اس بات پر کہ وزیر اعظم نے 8 سال پہلے اپنے بیٹے کی کمپنی سے ویزا لگانے کے لیے جو ڈائریکٹر بنے تھے وہ فیس نہیں لی. یہ کہانی گھڑی اس ملک کے سپریم کورٹ نے اور ملک کی حکومت توڑ دی. پھر اس پر اکتفا نہیں کیا, پھر اس ملک کے وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کر دیا سیاست سے. یہ ملک کا سپریم کورٹ کر رہا ہے, جو اس کے بعد پھر سیاست سے بھی علیحدہ کیا. پہلے نااہل کیا, پھر سیاست سے علیحدہ کیا. پھر اس ٹرائل کورٹ میں جہاں پر مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کا تھا, اس کی تاریخ پیچھے کر کے الیکشن کے عین دوران سزا دی گئی. اور بعد میں پتہ چلا کہ اس جج کو بھی بلیک میل کر کے فیصلہ لیا گیا. یہ عدل کا نظام نہیں ہے. اگر یہی پیمانہ عدل کا ہے تو عمران خان 10,000 دفعہ تاحیات نااہل ہو جائے گا. کس بات پہ؟ وہ کہتے ہیں میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ثابت کر دیں. کیس یہ ثابت ہو جاتا ہے نا, اگر آپ نے بیٹے کی کمپنی سے فیس نہیں لی, نہ لینے پر عمران خان کا ثابت ہے. امریکہ کے ریکارڈ سے عمران خان نے کوئی ریکارڈ نہیں دیا, اور آپ کے اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے کہ وہ کمپنیوں کے چیئرمین تھے امریکہ میں, امریکن کمپنیوں سے پیسے لیے, امریکن کارپوریشن سے پیسے لیے اور کھا گئے. یہ ریکارڈ موجود ہے. ایک بندے کو پیسے نہ لینے پر اگر تاحیات نااہل کر سکتے ہیں, ایک اربوں کھانے پر پھر زیادہ عرصہ نااہل آپ کر سکتے ہیں. چلیں, انہوں نے ویسے کل ہی یہ کلیم کیا کہ مجھ پر اور میری اہلیہ پر 1 روپے کی کرپشن آپ ثابت کر کے کوئی دکھا دے. کرپشن کوئی نہیں کیا, وہ کہتے ہیں وہ پیسوں کا حساب دے دینے لیے, باقی کرپشن کو چھوڑ دیں. اچھا, جو گفتگو ابھی آپ نے کی, آف کورس سملر لائنز کے اوپر مریم صاحبہ بھی بات کرتی ہیں آج کل جب وہ کسی کنونشن پہ جاتی ہیں. ان کی گفتگو کے جواب میں خان صاحب نے ایک دن پورا وہ جو خطاب کرتے ہیں وہ فرمایا اور کہا کہ اس طریقے سے کوئی عدلیہ کو ٹارگٹ کرتا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے عدلیہ سے بات کرنے کا؟ اب آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں جوڈیشری کو؟ ہم کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہے, حقائق کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے حقیقت رکھی ہے جو اس ملک میں ہوا ہے. اگر وہ انصاف کا نظام ہے, ہمیں 3 سال بیل نہیں ہوئی. فواد حسن فواد کا کیس آپ کے سامنے ہے, وہ سیاستدان نہیں تھے. 10 مہینے اس ملک کا چیف جسٹس ان کی بیل اپلیکیشن اپنے دفتر میں رکھ کے بیٹھا رہا, نہیں لگائی. 1.5 سال جو ٹرائل کورٹ تھا اس میں جج نہیں لگا, وہ جیل میں بیٹھے رہے. 1.5 سال ایک آدمی جو اعلیٰ ترین عہدے پر رہا ہو ملک کی بیوروکریسی میں, اس کو آپ نے جیل میں رکھا. 1.5 سال جج نہیں لگایا کہ ٹرائل ہی شروع نہ ہو سکے. جب وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد ان کو جا کے بیل ملی, اور اب وہ کیس ختم ہوا ہے کہ جی ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. تو ان کی جو 3.5 سال کی زندگی ضائع آپ نے کی, اس کا جواب کون سا جج دے گا؟ اس کا نام مجھے بتا دیں. جو آپ نے ان کی حد تک کی, جو معاشرے میں ان کا نقصان ہوا, ان کی ساکھ کو نقصان ہوا, جو ان کا مالی نقصان ہوا, اس کی کوئی قیمت ہے؟
کوئی جج معذرت ہی کر دے. میں یہ سننا چاہتا ہوں اس ملک میں, کیونکہ جج یہ کہہ دے, نیب یہ کہہ دے کہ ہمیں بڑی غلطی ہوئی, ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں. یہ الفاظ ہونے چاہیے اس ملک میں. آپ یہ ظلم کر کے اس طرح یہ ملک نہیں چلا سکتے. اچھا, ججز کے معاملے کو لے کر بھی, پولیٹیکل کچھ امور کو لے کر بھی یہ آڈیو لیکس کا ایک سلسلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلا ہوا ہے. پہلے تو جب سوال کیا جاتا ہے آڈیو لیک کے کانٹینٹ کے اوپر تو ایک تنقید سب سے پہلے یہ آتی ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آڈیو تو لیک ہونی نہیں چاہیے. وہ بھی آپ کا اس کے اوپر کوئی موقف ہے تو ضرور دیجیے گا. یہ تماشے ملک کی سیاست میں نہیں لگنے چاہیے, ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. آڈیو لیکس کی بھی نہیں ہے, لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی بھی نہیں ہے. عمران خان دعوے کرتا رہا میں نے فلانے کو آج جیل میں ڈال دیا, میں نے فلانی وکٹ گرا دی. یہ اس آدمی کی سٹیٹمنٹس ہیں, پبلک تقریریں کرتا رہا. اس کا کوئی تعلق احتساب کے نظام سے نہیں ہے. 3 مشیر رکھے ہوئے تھے احتساب کرنے کے نام پہ, جو سب سے پہلے اس ملک سے بھاگے ہیں پیسے لے کر. اس کے جو احتساب کے مشیر تھے وہ اربوں یہاں سے کھا کر بھاگ گئے, اور وہ کہتے میں بڑا صاف آدمی ہوں, میں کرپشن نہیں کی. آپ کے ارد گرد جو کرپشن کا طوفان ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ بدترین حکومت پنجاب میں 4 سال رہی ہے, بدترین. اور اس کے بعد جو پی ایم ایل این کیو کی حکومت آئی, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. جو 4 سال میں کرپشن چودھری پرویز الہی کی حکومت نے کی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. ابھی اس دور کیا جی یہ میں ابھی بات کر رہا ہوں, ابھی حکومت ختم ہوئی, جو تحلیل ہوئی ہے. وہ چودھری پرویز الہی, وہ تو عثمان بزار کی حکومت تھی 4 سال. پرویز الہی تو بھی آخر میں 4 مہینے کی بات کر رہا ہوں, آخری 4 مہینے. 4 مہینے جو تھی اس کا کوئی ثانی نہیں. بزدار صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو ایک علیحدہ الف لیلہ ہے, لیکن یہ جو ہوا ہے یہ تو برحال تاریخ ایسا ہی بنے گا ایک دن. عمران خان صاحب نے کل ویسے بڑی تلقین کی ہے اپنے فالوورز کو, اپنی پارٹی کو, کہ ہمیں پوری وفاداری کرنی ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ. جی بالکل بالکل, سب اس کھیل میں کرتے ہیں. سب اس کھیل میں کرتے ہیں. اچھا, مریم صاحبہ کی بات کرتے ہوئے ایک بات انہوں نے کل کہی, وہ کہتے ہیں جی کہ ایسی پولیٹیکل مووز کر رہے ہیں آپ لوگ, مریم صاحبہ خاص طور پہ, کہ جس کا مجھے الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں, انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ وہ میری بیسٹ پلیئر ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ پھر تنقید تو نہیں کرنی چاہیے نا, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, تو پھر لگے رہنے دینا چاہیے. لیکن یہ اس طرح کی چیزیں جب وہ ڈائیورژن کے لیے استعمال کرتے ہیں, کچھ پولیٹیکل کامنٹیٹرز کا یہ خیال ہے کہ وہ عوام کے اندر مقبول ہو جاتی ہیں وہ باتیں, اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ وہ عوام کا فیصلہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تماشوں سے ملک نہیں چلے گا. آپ جہاں پر آج کھڑے ہیں اس کی پرواہ کی ہے. عمران خان نے آج تک ملک کی بات کی ہے, ملک کے مسائل کی بات کی ہے, اپنی پرفارمنس کی بات کی ہے کہ 4 سال میں عمران خان 4 سال میں ایک کام بتا دے جو اس نے کیا ہو. میں حقیقت سے کہتا ہوں, ایک آدمی 4 سال کے قریب حکمران رہا ہے, ایک کام بتا دے. ویسے وہ تو بہت لسٹ بتاتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک کام بتا دے انہوں نے کیا. وہ بی آر ٹی, بلین ٹری سونامی, احساس پروگرام, وہ تو بہت ساری چیزیں. نہیں, کہاں پہ ہے بی آر ٹی؟ کہاں پہ ہے؟ نہیں ہے پشاور میں. جی پشاور میں نہیں ہے. میں نے کہا بی آر ٹی وہ تو 3 سال پہلے اسلام آباد میں بن گئی تھی, 28 ارب میں, وہ بنی 110 ارب میں. اس کی جا کے آج بھی اس کی حالت دیکھ لیں. اورنج ٹرین لاہور میں چل رہی ہے, وہاں پہ بھی چل رہی ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے. گرین لائن کراچی میں چل رہی ہے, جو 4 سال انہوں نے نہیں چلنے دی. اور بتائیں. اچھا, راجوں کا کام بسیں چلانا نہیں ہوتا ویسے, معذرت سے جو یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. I'm sure you know better. اچھا سر, سنس یہ ری امیجننگ پاکستان والی بات, اور آپ نے کیونکہ ابھی یہ کہا کہ سولوشنز کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں, پولیٹیکل اس وقت جو وہ ہے کھینچا تانی ہے, اس کا سلوشن بھی کبھی آپ لوگوں نے مل کے بیٹھ کے سوچنے کی کوشش کی؟ یہ سوال میں اس پرسپیکٹو میں کر رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف فور رائٹ ریزنز اور رانگ ریزنز اب کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے اسمبلی واپس آنے کے لیے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ چھوٹا سا ونڈو دے دینا چاہیے ان کو؟ اب ہو سکتا ہے ایک پلیٹ فارم ہے, اسمبلی میں آ کر بیٹھے, جانا نہیں چاہیے تھا. پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بس اب ہو گیا جو ہونا تھا. جی بالکل, جب آپ نے استعفیٰ دے دیا تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر استعفیٰ آپ کا ہو گیا, یہ کوئی کھیل نہیں میں آج استعفیٰ دوں کل واپس لے لوں, اس طرح ہوتا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز اشرف صاحب یہ کہتے رہے کہ فردن آنا پڑے گا, حکومت کہتی رہی کہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. اب جب ہم نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا ویریفائی, تو انہوں نے قبول کر لیا. اسپیکر کا فیصلہ ہے جی, قبول کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. سو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان کو میں پھر آنے دیں, نہیں میری طرف سے تو کل آ جائیں, آ کے بیٹھیں. نہیں فرق پڑے گا کہ نہیں, سوال یہ کس بات آپ کو لگتا ہے یہ جو ایک بہت زیادہ نہیں فرق پڑے گا, آگے گالی گلوچ اور بڑھ جائے گی اسمبلی کے اندر. یہ آپ یہ جینوئنلی سمجھتے ہیں؟ جینوئنلی نہیں, مجھے پتہ ہے, مجھے حقیقت کا پتہ ہے. جس جماعت میں وزراء کو ممبران کو کہا جائے کہ تم نے آج گالیاں نکالنی ہیں, آج شور شرابہ کرنا ہے, آج بےزتی کرنی ہے لوگوں کی, تو اس نے ان کا تو کام ہی یہ ہے. مجھے 4 سال میں کبھی آج تک حکومتی بینچز سے گالیاں نہیں نکالی گئیں. یہاں پر 4 سال مسلسل حکومتی بینچز سے اپوزیشن کو گالی نکالی گئی.
اس ملک کا وزیر اعظم نے آ کر جب اپوزیشن موجود نہیں تھی اسمبلی کے اندر اس نے اپوزیشن لیڈر اور تمام اپوزیشن کو گالیاں نکالی اور اسپیکر چپ ہو کر سنتا رہا. یہ بدنصیبی ہے سیاسی نظام کی. جو آج خرابیاں ہیں یہ آسانی سے پیدا نہیں ہوئی, یہ خرابی یہیں سے پیدا ہوتی ہے. اچھا آخری 1-2 منٹ ہے, 1-2 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. خان صاحب اب ایک دو چیزوں پر اب وہ میں ویسے یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہوتا ہے کہ خان صاحب 2-3 دن کے بعد ایک نئی چیز کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ بور نہ ہو جائیں جو ان کے سننے والے ہیں, وہ 2-3 سے نئی چیز پہ بات کریں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان لے کے کسی جیل میں جائیں گے, میرے پاس پوری خبر ہے. تو ایک تو میں چاہتی ہوں اس پہ کامنٹ کہ کوئی گورنمنٹ کیا کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر کیا یہ تیاری کریے کہ بس کسی طرح خان صاحب کو گرفتار کر لینا چاہیے؟ خان صاحب کو پھرنے دیں سڑکوں پر, گرفتاری کا کیا کام ہے؟ پھرنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ میں فائدے کی یہاں بات نہیں ہے. ایک آدمی نے تماشا لگایا ہوا ہے, وہ ان کو ڈر کیا جیل سے, ڈرتے کیوں ہیں؟ سر ان کو جیل سے ڈر تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن اب وہ یہ وہی آدمی ہے جس نے 19 مہینے شہباز شریف کو جیل میں ڈالا. شہباز شریف چاہتا اس کو بھی جیل میں ڈال سکتا تھا, بڑی بات نہیں ہے, لیکن نہیں ڈالا. وہی لوگ جو ہمیں ڈالتے تھے اس کو بھی ڈالیں گے. اس لیے آدمی وہ کام کرے جو آدمی خود سہ سکے, ان میں وہ ہمت نہیں ہے. اچھا جیل کی تو بات ہو گئی, وہ اب ان کے لوگ وہ خود بھی آ کے ریکارڈ پر یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے تو قتل اساسینیشن پوری تیار ہے میری, اور بقول ان کے وہ کہتے ہیں سیکنڈ اساسینیشن اٹیمپٹ. کون کر رہا ہے یہ تو پھر اب وہ کہتے ہیں جی ویڈیو میں نے ریکارڈ نہیں, امریکہ کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, روس کر رہا ہے, کوئی ملک کر رہا ہے, کون اسیسینیٹ کر رہا ہے ان کو اور کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس طرح کی چیزیں پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے آنا اگین یہ کوئی نئی بات نہیں. دیکھیں ہر قسم کی کہانی گھڑنا ان کا کام رہا ہے. انہوں نے 4 سال کہانیاں گھڑنے میں گزار دیے, جھوٹ بولنے میں, ہر قسم کے شک شبہ پیدا کرنے میں گزارے ہیں. وہ یہی کام ان کو آتا ہے, یہی کام وہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں بس یہ کہہ دیجیے گا, یہ جو الیکشنز ابھی آنے والے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یونٹی گورنمنٹ میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کچھ مل کر آپس میں کسی قسم کے ارینجمنٹ سے لڑنا چاہیے, انڈیپینڈنٹلی لڑیں؟ نہیں, ڈیپینڈنٹ لڑنا چاہیے. ہر جماعت کا اپنا ایک بیس ہے, اپنا ایک ووٹر ہے, اپنا الیکشن لڑے. اس کے بعد اگر, کیونکہ یہ الیکشن اتحاد نہیں تھا, انتخابی اتحاد نہیں تھا, الیکٹورل الائنس نہیں تھا, یہ ایک اپوزیشن کا الائنس تھا جس نے عدم اعتماد کی حکومت حاصل کی ہے. صحیح. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی لڑیں اور پھر اگر دوبارہ کوئی کولیشن بنتی ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. ناظرین, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی نقطہ اعتراض سے. آج کے لیے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.